جو قرآن پاک کی آخری 10 آیت صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے سورہ ماعون۔ اس صورت کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ صورت مکیہ ہے، مکہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں۔ معاون کا مطلب استعمال کی معمولی چیز، اس کا لغوی معنی اس آیت کے یعنی اس صورت کے آخر کے اندر یہ لفظ آیا ہے، اسی اعتبار سے اس صورت کا نام صورت معاون رکھا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ دراصل ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ منافق عبداللہ بن ابی سلول اس کے حق میں یعنی اس کے بارے میں اس کے عبرت کی وجہ سے یہ نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ کوئی کہ عبرت کی ایک چیز ہے، یعنی اس کا صورت کا کوئی نہ کوئی کفار سے تعلق ہے، اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمے میں اندر اللہ رب العزت نے لفظی طور پر اگر ہم غور کریں تو رب پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اب آپ کی توجہ درکار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کو جھٹلاتے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، ایسے شخص ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ آگے اس آیت مبارکہ کا فرمایا گا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، کن نمازیوں کے لیے؟ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت اختیار کرتے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں لیکن غفلت کا شکار ہو کر، وقت گزار کر۔ فرمایا الذین هم یراؤن، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھا کر نیکیاں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، فرمایا برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے، استعمال کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ یہ تھا اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اس صورت مبارکہ کے اندر رب پاک کے نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیسے ہیں؟ ان کے اندر ایک تو برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث نہیں، ابو الخبائث، برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک یہ کہ وہ جناب قیامت کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں یا منافق ہیں۔ تو جو بندہ قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظالم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے، وہ عمل دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ جس کا تعلق آخرت پر ایمان کا نہیں ہوتا نا، وہ جناب انسان نما حیوان ضرور ہے، یتیموں کا حق کھا جائے گا، مسکینوں کا حق کھا جائے گا۔ وہ بندہ جو جناب قیامت پر ایمان نہیں رکھتا نا، وہ ظلماً غریبوں اور مسکینوں اور ناداروں پر ظلم کرے گا، ان کا حق دبانے کو فخر محسوس کرے گا۔ یہ کفار کی علامات میں سے ہے، اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ اور پھر ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ جو بندہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا، وہ بخل یعنی کنجوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا ہرس اور ہوس کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کون بندہ؟ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کا آخرت پر یقین کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہمارے لوگوں میں سرایت کرتی چلے جا رہی ہیں۔ ایک دوسرے کا حق تلف کرنا، ظلم کرنا، یتیموں مسکینوں کا مال کھانا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی نہیں کھایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے گھر کی مثالیں ہوتی ہیں، ہم لوگ اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس سے قبل میں اس موضوع کی طرف آؤں، اس سورۃ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ ابو جہل جو کفار کا سردار تھا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون، اس نے ایک مرتبہ یتیم کا پال پوسنے کے لیے اس کی ذمہ داری اپنے پر لے لی،
ایک یتیم تھا، اس کے حق میں بڑا مال آیا، اس نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، سارا کہا کہ یہ مال جو اس کا وراثت کا مال ہے میرے حوالے کر دیا جائے، میں اس تک پہنچاؤں گا۔ کافر تھا، کافروں کا سردار تھا۔ جب یتیم بڑا ہوا، اس کو ضرورت پیش آئی تو وہ اس کے پاس گیا اور اسے اپنا مال طلب کیا، تو وہی کفارانہ والی عادتیں اس نے دھتکار دیا اور جا کر اس کے مال پر سارا قبضہ جمایا ہوا تھا واپس نہ کیا۔ ابو جہل نے، وہ بچہ پریشانی عالم کے اندر واپس پلٹا تو وہاں پر کفار کے سردار کچھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے طنزاً مزاحاً کہا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ان سے جا کر اپنا مال طلب کرو۔ ان کا تھا کہ یہ مال کیا دیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور بچہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ وہ یتیم بچہ تھا لیکن بات مان گیا، وہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب بندے کی بگڑی بننی ہو تو پھر اصل بارگاہ میں پہنچ ہی جایا کرتا ہے۔ اس نے جا کر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مدعا پیش کیا، حضور میرا مال ابو جہل کے پاس ہے، اس نے میری وراثت یعنی سارے اپنے قبضے میں لے رکھی ہے، میری ساری ذمہ داری اٹھائی تھی لیکن وقت جب پیش آیا ذمہ داری اٹھانے کا اس نے انکار کر دیا، میرے مال پر قبضہ کر لیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو لیا اور ابو جہل کے گھر میں چلے گئے اور آپ نے اس کے گھر میں جا کے دستک دی اور فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولا تو کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ یتیم کا مال تمہارے قبضے میں ہے، اس کا مال واپس کرو۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی کہنا تھا، ابو جہل بھاگا۔ ادھر کفار جو بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کے خیال میں تھا کہ ابو جہل دھتکار دے گا، غلط باتیں کرے گا، گالن گلوچ کرے گا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو جہل بھاگا اور جا کر سارا یتیم کا مال یتیم کے حوالے کیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر ہاتھ پہ شفقت پھیرتے ہوئے اس کو روانہ کیا۔ وہ سارے کفار ہکے بکے رہ گئے، یہ معاملہ ہوا کیا، یہ ماجرا کیسے پیش آ گیا، یہ ابو جہل جو کفار مکہ کا سردار ہے اس نے یہ کیسے کر دیا۔ جب وہ آیا سامنے تو انہوں نے کہا تو نے تو ان کی آبرو ریزی اڑانی تھی، تو نے یہ کیسے کر دیا؟ کہا معاملہ تو ایسے تھا، لیکن جب تاجدار مکہ و مدینہ تشریف لائے نا تو ان کے ساتھ 2 نیزے تھے اور وہ دائیں بائیں ایسی خطرناک حالت میں تھے کہ اگر میں انکار کرتا تو وہ میرا جسم چیر پھاڑ کر دیتے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر تھا، اسی وجہ سے میں نے یتیم کا مال واپس کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی داد رسی کر کے بتایا کہ یتیموں کا مال کھایا نہ جائے بلکہ یتیموں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، مسکینوں کا مال کھایا نہ جائے بلکہ ان پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، خیر خائی کی جائے۔ تو یہ جو سورہ ماعون ہے نا، پارہ 30 کے اندر اللہ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ کون تھا مراد؟ یہ ابو جہل، یہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہی شخص ہے کہ جب یتیم اس کے پاس مال لینے آیا تو اس نے دھکے دے کے مال دور کر دیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خیر خواہی بھی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر 4 مضمون ظاہر ہوتے ہیں، یہ چاروں مضمون ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کے اندر سبق حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ شعبان المعظم ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہے، اس سے قبل اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ فرمایا 4 مضمون ظاہر ہوتے ہیں، 4 عیب ہیں، مطلب بخل یعنی کنجوسی، نمبر 2 نمازوں میں سستی لاپرواہی، نمبر 3 ریاکاری، اور نمبر 4 دوسروں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ یہ چاروں عمل کفار کے۔ کنجوسی کیا ہوتا ہے؟ یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، بد اخلاقی کرتے ہیں، ان کو یعنی اپنی سوچ میں گھٹیا جانتے ہیں، ہے رب کا بندہ وہ بھی، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ ابو جہل والی عادتیں اپنا لیتا ہے، اپنے تائیں ہر بندہ اس طرح کے عوامل کرتا ہوا نظر آتا ہے، یتیم کا حق کھاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ علم دین سے دوری ہے، جہالت کا دور دورہ ہے، شعور ہے نہیں،
دیندار طبقے کو لوگوں کے سامنے زد زبان لایا جا رہا ہے، ان پر زبانیں کسی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لوگ بلا جھجک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر گھر میں کسی کا بڑا انتقال کیا، یا گھر کا کوئی میرا اپنا بھائی انتقال کر گیا، اس کے بچے یتیم ہیں۔ اب یہاں تک مفہوم ہے، فقہاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس کے مال وراثت میں تقسیم کرنے کے معاملات کے اندر کوئی یتیم ہے تو یتیم کو حصہ دینے سے پہلے اس میت کے حق میں ایصال ثواب کے لیے اس کے مال میں سے پیسے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کے ترکے میں سے ہوتا یہ ہے نا، اس کے سلس میں سے ختم پاک دلا لیا، صدقہ و خیرات کر دیا، یا کوئی معاملات کر دیے، جب تک یتیم کا ترکہ اس میں سے نکالا نہ جائے اس سے قبل اس کا میت کے حق میں ایصال ثواب و صدقہ و خیرات بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے ہاں کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہی مال ملا ہڑپ کر گئے، کسی کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ فرمایا یہ ظلماً یتیموں کا مال کھانا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، یعنی اپنی آگ خود تیار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال مل گیا، چلو جی وراثت کا حصہ آ گیا۔ یتیم کا مال ظلماً کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھائے جائیں گے، روایت کے اندر آتا ہے منہ، کان اور ناک سے دھواں نکل رہا ہوگا، لوگ دور سے پہچان لیں گے یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے۔ غور کریں ہم۔ اور ایک اور بیماری ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہے نمازوں سے دوری۔ نماز کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہوتی، سستی چھائی جا رہی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس سے مراد منافقین تھے کہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو نماز پڑھ لیتے تھے اور جب تنہا ہوتے تھے تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ سسٹم عام ہو گیا ہے۔ جب تک ہمارے ساتھ دینی تعلق ہے یا ہم معاشرے میں دینی نظر آنا چاہتے ہیں ہم نمازیں پڑھیں گے، جب ہماری تنہائی آ جاتی ہے یا ہم علیحدہ کہیں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے پھر ہمارے ساتھ نمازوں کا تعلق ہی کوئی نہیں، پھر ہماری غفلت ہے۔ یعنی تنہائی میں ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، فرائض و واجبات صحیح طریقے سے ادا کرنا آتے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ تو شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے بعد رمضان، بعض لوگ تو رمضان کے نمازی بنتے ہیں، شعبان کے بھی نہیں، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بخشش فرمائے گا۔ جو بندہ رب کا فرض ادا نہیں کر رہا، جو بندے پر فرض کیا گیا ہے، اس فعل فرض کی ادائیگی نہیں کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، پھر بھی توقع رکھ رہا ہے بخش دیا جاؤں گا۔ ایک بندے نے کسی سے مال لیا اور مال واپس نہیں کر رہا، رب نے تمہیں جان دی، نعمتیں دی، جینے کا یہ سانس دیے، آنکھیں دی، قدم دیے، پاؤں دیے، ہر نعمت سے نوازا، اس کا شکرانے کے لیے تو سجدہ بھی نہ کر سکا۔ ہم نے صرف باتیں کی، ہم نے پوری معاشرے کے لوگوں کو بتلایا کہ ہم باتونی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں نا، ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی ہے غی، اس میں ڈالے جائیں گے۔ فرمایا غی کیسی وادی ہے؟ فرمایا وہ گرمی اور گہرائی سے بھری پڑی ہے، جہنم کا ایک کنواں ہے کہ جب جہنم بجھنے پر آتی ہے اس کو کھول دیا جاتا ہے، پھر جہنم بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ بے نمازیوں کو، یہ نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے یہ معاملات ہیں، یہاں پر ڈالے جائیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، بے نمازی، سستی کرنے والا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا حق برباد کرتا ہے، رب کا حق ہے نا نماز پڑھنا، وہ رب کا حق ادا نہیں کر رہا۔ نمبر دو، اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص ہو گیا، رب کے غضب کو دعوت دیتا ہے، ایک حکم نہ ماننا، پھر دوسرا غضب کو دعوت دینا، یہ بندہ اتنا جری ہو جاتا ہے۔ نمبر تین،
دنیا میں تو اللہ پاک کا حق ضائع کر دیا، پھر اسی طرح اللہ پاک کی رحمت سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ جو بندہ رب کا فرمانبردار نہیں ہے وہ رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ تیسری بیماری جو سورہ ماعون میں فرمائے گی، الذین هم یراؤن، وہ لوگ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرنے کے لیے منافقین بھی فرائض ادا کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی لوگ عموماً مسجدوں میں اس وقت نظر آتے ہیں جب یا تو جمعہ کا دن ہوتا ہے یا کوئی محفل کا پروگرام ہو یا جناب کوئی لوگوں کو بتلانا ہو کہ ہم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے، تو یہ ایک ریاکاری کا عمل ہوتا ہے۔ ہاں اگر اللہ کی رضا، نیت حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، شامل حال ہو، تو پھر رضا الہی کے کاموں میں رب بندے کے خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کروایا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ہماری مسجد کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قالین کارپیٹ بچا ہے، پتہ نہیں کن کن لوگوں نے ساتھ تعاون کیا ہوگا، ہم نہیں نام جانتے، اللہ کا دیا ہوا انہوں نے رب کی راہ میں دیا، یہ قبول ہو جائے گا جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا، جو مسجد کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اب مثال کے طور پر ہمیں باہر وہ کھڑکیوں کی ضرورت ہے، یہ باہر دروازے لگانے ہیں کیونکہ 2 قالین باہر ہیں تو وہاں پہ بھی دروازے، اب اس کے لیے بھی ہمیں مدد درکار ہوگی، مسجد والوں کے لیے انتظامیہ کو ضرورت ہوگی، ابھی ان کے بھی پیسے چاہیے ہوں گے، تو حسب توفیق مخیر حضرات پھر تعاون کریں گے، تو جو تعاون کرتا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہم نے یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں جناب جب تک 20 روپے کا اعلان نہ کر دیا جائے تو پتہ نہ چلے کہ جناب حضرت ماں بدولت نے مسجد میں 20 روپے دیے، ابھی تک مولوی صاحب نے میرے حق میں دعا ہی نہیں کی۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جناب چودھری صاحب کے لیے اعلان تو کرو نا، یا بتاؤ تو صحیح 20 روپے دیے ہیں، ہم نے مسجد میں 20 روپے دے دیے ہیں۔ اللہ کے بندے تو نے رب کی راہ میں دیے ہیں، اللہ کے گھر کو دیے ہیں، ثواب کی نیت سے دے، ریاکاری کیوں کر رہا؟ تو یہ دکھاوے کا کام منافقین کا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو دنیا میں ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے، بتا دیں گے لوگوں کو یہ جناب بڑا ماں بدولت ہے، پتہ چل جائے گا سخی ہے مخیر ہے، پتہ چل جائے گا نمازی ہے، لیکن معاملہ پھر کیا ہوگا؟ انہیں دنیا میں کچھ کم نہیں کر دیا جائے گا، آخرت کے معاملے کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، پتہ لگ جائے گا، دنیا میں تو پتہ شوشہ پھیل جائے گا لیکن آخرت کا معاملہ برباد ہو جائے گا۔ تو ہمیں امت محمدیہ کے ہر فرد کے حق میں یہ ضروری ہے کہ منافقین کی عادتوں کو نہ اپنائیں، اللہ پاک کے گھر جائیں تو بھی کوشش کریں کہ ظاہر نہ کیا جائے، رب کی راہ میں دی تو یہی حکم ہے ہمیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ تعاون کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہم ان مخیر حضرات کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ رب سے مانگو رب اور دیتا ہے، جو رب کی راہ میں دیتا ہے رب ان کو اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اور آخر کے اندر اس سورت کا ترجمہ ختم کرتے ہوئے بات کو میں ختم کرتا ہوں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دینا چاہیے رب کی راہ میں لیکن وہ دیتے کچھ نہیں، معمولی چیز، مطلب 10-20 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 50-100 روپے کی کوئی ویلیو، آج کل بندوں کو بٹوے سے گر جائے وہ کہنا یار چھڈو اللہ کی راہ دیتا، یہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے، یہ تو تیرا گر گیا تھا، چوری ہو گیا تو نیت کر لی صدقے کی، ایسے نہیں ہوتا۔ خود جب بوجھ پر دل پر بھی بھاری ہو، سینے پہ بھی زور لگ رہا ہو، پھر جیب سے بندہ نکال کر رب کی راہ میں دینا، پھر ثواب ملا کرتا ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ مستحب عمل میں بھی کوشش کرنی چاہیے، شعبان المعظم کا برکت مہینہ ہے تو اس کے اندر ہر نیکی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مہینہ بالخصوص اسی مہینے میں آیت درود بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ مہینہ میرے نبی پاک نے فرمایا شعبان شہری میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر امتی نبی پاک پر درود پاک کی کثرت کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔